اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اس میں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ یا اللہ یا محمد یا علی والے عمل پہ جو ہے ویڈیو بنائیں۔ میں نے جو ہے اس کا عمل کسی سے ملا تھا، کیا ہے، کامیابی نہیں ملی، تو میں جو چاہتا ہوں پھر وہی عمل کروں۔ شاید اس کا یہی مقصد ہوگا کہ اس پہ آپ ویڈیو بنائیں، تو میں اس پہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو چند باتیں بتانے لگا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کریں اسے مکمل اعتقاد سے کریں، چاہے وہ آپ کو عمل کسی سے بھی ملا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ ایک طریقہ نہیں ہے، اس کا دوسرا طریقہ اپلائی کریں، اس طریقے میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے جو ہے ایک شاگرد ہے میرا بہاول نگر سے، عثمان، اس کی کال آئی تھی کہ بڑی مدت بعد بابا جی آپ نے کال اٹینڈ کی، تو شکر ہے اب آپ نے کال اٹینڈ کر لی۔ تو میں نے جو ہے آپ کا عمل ایک دوست کو، ایک شاگرد کو دیا ہے، وہ عمل کر رہا ہے کاف در کاف والا، تو اس کے پاس جو ہے وہ گھوڑے پہ آنا شروع ہو گیا ہے، صحن میں جو ہے بہت اس کو جو ہے اس کے پاؤں کی ٹاپیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے سنائی دینا شروع ہو گئی ہیں، اور اب ساتھ میں شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسے میں نے کہا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نظر بھی آ جائے گا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ بات بھی کرے گا، اسے کہا ضرور کرے گا انشاءاللہ، اور اسے کہو کہ عمل ترک مت کرے، انشاءاللہ باتیں بھی ہوں گی۔ تو عمل کے جب آثار شروع ہو جاتے ہیں، سمجھو کامیابی کا پہلا سلسلہ شروع ہو گیا، کامیابی ہوگی، بیچ میں عمل کو مت چھوڑے، جب آثار شروع ہو جائے تو اللہ کامیابی دے دیتا ہے۔ یہ عموماً 21 نہیں تو 40 دنوں میں ہو جاتی ہے، 40 نہیں تو 90 دنوں میں ہو جاتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ بہرحال یہ یا اللہ یا محمد یا علی، اس کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس میں جو ہے ایک بزرگ حاضر ہوتے ہیں، یہ بزرگ ارواح میں سے نہیں ہیں، یہ بزرگ جنات میں سے ہیں، جنات میں سے بزرگ جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی معاونت کرتے ہیں۔ عمل کے دوران جو ہے بے شمار نظارے آپ کو نظر آ سکتے ہیں، ڈر خوف بھی آ سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے آندھی طوفان کا سلسلہ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اس عمل سے پہلے آپ نے حصار کرنا ہے۔ عمل سے پہلے آپ سورہ اخلاص 3 بار اور آیت الکرسی 7 بار پڑھ کے حصار کر لیں۔ چاروں کل پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 بار، لیکن آیت الکرسی کا حصار میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے صرف 7 بار جو ہے آیت الکرسی پڑھے اور حصار کر لیں۔ باقی یہ نام خود حصار ہوتے ہیں، کوئی چیز آپ کو گزند نہیں پہنچائے گی، وہ خود کو آپ مطمئن کر لیں گے کہ اب آپ کو جو ہے اس کے اندر کوئی چیز دخل اندازی کر کے نقصان نہیں پہنچا سکے گی، تو مطمئن ہو کے آپ بیٹھے اپنے حصار میں پڑھتے رہیں گے۔ اس لیے حاضری والے جو اعمال ہیں اس میں حصار کر لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ آپ میں جو ڈر خوف ہے اس کا شائبہ کم ہو جائے اور آپ مطمئن رہیں۔ تو عمل جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد یا علی۔ چندی جمعرات کو بعد نماز عشاء اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تعداد اس کی جو ہے 11 تسبیح ہے، 101 دانے والی، یعنی کہ 1111 بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ عمل پڑھتے وقت آپ اچھی خوشبو جو ہے وہ لگا لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگربتیاں کوئی سی بھی اچھی خوشبو والی وہ روشن کیا کریں۔ پاک صاف لباس ہو، جو لوازمات عمل کے ہوتے ہیں وہ لوازمات پورے کریں۔ اس میں پرہیز جو ہے گوشت کا لازمی کریں، خاص کر حاضری کے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں ان میں گوشت کا پرہیز لازمی کیا کریں، تو پھر حاضری جو ہے ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس میں بزرگ جنات میں جو بزرگ ہیں وہ آتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی بہت سی ٹولیاں آتی ہیں، بہت سے شور ولولے، بہت کچھ اور بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔
بادل روشنیاں جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں میدان آپ کو جہاں پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے اب میں کہیں میدان میں بیٹھا ہوں، سامنے میدان ہی میدان ہے اور بہت کچھ جو ہے سامنے ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنا جو ہے پڑھتے رہیں دل جمعی سے، اپنی امتداد پوری کریں۔ اب لو آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، اٹھیں اور آ جائیں۔ اس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی جو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی تعداد جو ہے پوری ہو گئی ہے اور سلسلہ بھی جاری ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ الفاظ ادا کرنے ہیں جو میں نے بعض ویڈیو میں بتا چکا ہوں شاید، ورنہ پہلے بتاتا رہتا تھا، کہ جو بھی چیز ہے اسے کہنا ہے کہ آپ ایک بندہ مجسم ہو کے میرے سامنے آ جائے اور مجھ سے بات کرے، سامنے مناظر چل رہے ہیں، اگر نہیں بات کرو گے تو قیامت کے دن میں آپ کا دامن گیر ہوں گا۔ وہ مناظر بند ہوں گے، ایک بزرگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ سے بات کرے گا، اللہ کے بندے مجھے کیوں بلایا ہے، تو چاہتا کیا ہے، تو اس کے ساتھ بات کرو کہ مجھے آپ جو ہے اپنی کوئی نشانی دے دو تاکہ میں آپ کو جب چاہوں بلا سکوں، اور جو کام چاہوں آپ میرے کام کریں۔ تو وہ اوکے ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ میں آپ کے یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کام آپ کے لیے کروں گا، اور وہ نشانی اس سے لے لیں، پھر اسے کہیں جائیں۔ پھر جب بھی بلانا ہو اس نشانی کو، وہ انگوٹھی دیتے ہیں عموماً، بعض اوقات رومال دے دیتے ہیں، کچھ اور بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ استعمال بھی بتائیں کہ اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، کس طرح مجھے دوبارہ بلانا ہے، تو اس طریقے سے انہیں دوبارہ بلائیں، وہ آئیں گے، آپ کی جو ہے بات بھی سنیں گے، معاونت بھی کریں گے، اور آپ کے کام بھی کریں گے۔ ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تصرفات یہ دیے ہوئے ہیں کہ دیواروں میں سے گزر جانا، بے موسم پھل لے آنا، علاقے سے چند منٹوں میں، چند سینکڑوں میں کہیں کے کہیں پہنچ گئے، اور وہاں سے کچھ جو چاہا لا کے دے دیا۔ تو پھر یہ جو چیز دیں تو وہ عمل جو ہے اس کی حفاظت کرے، اور لوگوں کو نہ بتائے، کسی کو بتائے نہ، راز میں رکھے۔ اور جب بھی یہ چیزوں کی حاضری ہوتی ہے، یہ بادشاہوں جیسے راز ہوتے ہیں کہ جو راز جو ہے آپ نے عیاں نہیں کرنا، کسی کو نہیں بتانا، صرف اپنے استاد کو بتا سکتے ہیں، ورنہ خاموشی سے اپنا عمل کی کامیابی پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور لوگوں کی خدمت کریں، نیک کام کریں، اچھے جو ہے کام کریں۔ ہاں، اگر 41 دن یہ عمل آپ نے 41 دن کرنا ہے، 41 دن میں کامیابی نہ ہوئی، بیچ میں کسی بھی دن ہو سکتی ہے کامیابی، 21 دن میں بھی ہو سکتی ہے، 40 میں 41ویں دن بھی ہو سکتی ہے، 41ویں دن عمل پڑو گا۔ بعض اوقات 41ویں دن عمل کر کے بندہ سو جاتا ہے، آ کے بزرگ جگا لیتے ہیں، اٹھو بھائی ہم آ گئے ہیں، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ تو اعمال میں عموماً سلسلہ بزرگوں سے ملاقات کا خوابوں میں بھی شروع ہو جاتا ہے شروع میں۔ اگر آپ پہ فی الوقت حاضری نہ ہوئی ہو، 40 دن ہو گئے ہیں، تو پھر آپ اس کی حاضرات دوسروں پہ کریں۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے اچانک فون کیا کہ آپ مجھے یہ بتایا کہ بھینس چوری ہو گئی ہے، اسے کیسے جو ہے تلاش کرنا ہے، آئے۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں، میں کیسے آؤں آپ کے پاس، ساہیوال سے تھا۔ تو آپ جو ہے ایسا کریں، حاضرات کریں۔ وہ کیسے کی جاتی ہے اسے میں نے بتایا، اس طریقے سے کرو۔ اس نے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے، اس نے کہا ہاں بتایا تو تھا آپ نے، لیکن میں نے کی نہیں، میں نے وہ آئینہ جو ہے آپ نے بتایا تھا وہ تیار کر لیا ہے۔ تو اسے بتایا تھا 2-4 چیزیں جو ہے اس کی اونٹ کی ہڈی اسے جلا لینا ہے، گلہری کی پونچھ اسے جلا لینا ہے، سانپ کی کینچلی کونچ جو اس کے جسم سے اتری ہوتی ہے، کھال اس کی وہ جلا لینی ہے، اس کی راکھ جلا کے جو ہے راکھ سنبھال لینی ہے، اور سنگ مقناطیس وہ لے لینا ہے۔ سب چیزوں کو جو ہے مکس کر لینا ہے ان کو، اور پھر چپڑا لاکھ لے لینی ہے، اسے بھی پگھلا لینا ہے، اور جب وہ پگھل گئی ساری چیزیں اس میں ڈال دینی ہے، ریزہ کیا ہونا ہے آپ نے پہلے سے ہی، اسے جلا کے راکھ ساری وہ اس میں ڈال لینی ہے، اور اس کو چھوٹا سا شیشہ لے لیں، کوئی سا بھی، شیشے کے اوپر جو ہے لگا دیں، اور اسے اوپر دوبارہ دوسرا شیشہ لگا کے نرم کر دیں، ملائم کر دیں، اسے پھر رکھ چھوڑیں۔ جب بھی حضرت کرنی اس پہ خوشبو لگائیں اور بچے کے سامنے رکھ دیں۔ تو انہوں نے کیا ہے ایسے کہ جب رکھ چھوڑا سنبھال کے، اس کو پھر جو ہے ڈائریکٹ سورج کی روشنی بھی نہیں لگنے دینی، اور لوہے کی چیز میں بھی نہیں رکھنا، لکڑی کے باکس وغیرہ میں آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ اس کی انرجی ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے جب نکالا، اس نے کہا آج میں جا کے نہ کرتا ہوں، آج رات گتے کا ڈبہ تھا اس میں رکھا ہوا، اس نے کہا نکالا، ابھی فون پہ تھا، اس نے کہا اس پہ تو یہ لکھا ہوا ہے، جائلی لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے صاف۔ میں نے کہا جا کے حاضرات کرو، یا اللہ جب ہم جائلی بچے پہ پڑھو۔ اس نے 1 پہ کی، 2 پہ کی، نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ حاضرات نہیں ہو رہی ہو۔ میں نے کہا کسی اور بچے پہ کرو، اور اسے کہو کہ
وضو وغیرہ کرے، وضو کروا کے اچھا وضو بھی کروانا، میں نے کہا ہاں وضو وغیرہ کرواؤ تاکہ انہیں پتہ لگے، اور اگربتیاں بھی لگاؤ، پھر اگربتیاں منگوائی گئی، ایک اور بچے کو حاضر کیا گیا، بہت سے لوگ اکٹھے تھے۔ جب ایسا کام ہو، چوری وغیرہ کا سلسلہ، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو حاضرات کی گئی، انہوں نے بتایا کہ اتنے بندے آئے، یہ فلاں گئے، یہ کیا، سنگل کھول لیے، ان کے دو کے ہاتھ میں سوٹے، ایک کے ہاتھ میں گن، اب چل پڑے فلاں 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 رستے سے ہوتے ہوئے فلاں جگہ پہ پہنچ گئے۔ تو اب دریا کے کنارے پہ فلاں جگہ پہ جو ہے ایک کھیت ہے جوار کا، کہ اس کے بیچ میں ایک توڑی کی داڑ ہے، اس کے پاس قلعے ہیں، تو اس پہ باندھی ہوئی ہیں انہوں نے تینوں بھینسیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، ابھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ادھر ہی ملے گی۔ اس نے کہا ابھی یہ ادھر کب تک ہے؟ اس نے کہا ہم روک لیتے ہیں، ابھی جو ہے آپ جائیں، اور یہ رات تک ادھر ہیں، ورنہ انہوں نے ابھی جو ہے کراس کر جانا تھا دریا بیڑی کے ذریعے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں۔ تو پہلے بھی جو ہے کھوجی جا رہے تھے، آگے آگے کھوجی ٹورے ہوئے تھے، تو جیسے جیسے انہوں نے کھرا بتایا ویسے ویسے وہ جو ہے چل رہا تھا کھرا ان کا، آگے جا کے سڑکوں پہ کھرا ختم ہوا، لیکن انہوں نے جیسے بتایا ہوا تھا شروع پہ ویسے ہی چلا، ادھر ادھر چلتے گئے، اور پکڑ لیا جا کے چور جو ہے وہ بھاگ گیا آوازیں سن کے ان کی، 7 بندے جو ہے رائفلیں وغیرہ لے کے گئے تھے، اسلحہ وغیرہ بھی، کہ چوروں کے پیچھے ہے، بھینس لینی ہے، تو وہ نکل کے پھر بھینسیں اپنی کھول کے لے آئے۔ اس نے میں نے کہا ہاں جی مل گئی جی، اور وہ بڑے مزاحیہ سے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا ان کا کام ہوا، 7-8 لاکھ کی بھینسیں مل گئی ہیں، اور مجھے 500 روپیہ دیا ہے انہوں نے۔ میں نے کہا شکر کرو دیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو مل گیا۔ تو یہ بعد میں ایسے ہوا کہ پھر اس نے جو ہے مدرسے میں جاتا تھا، مولوی صاحب اس کے دوست تھے، وہ بچوں پہ ادھر اس نے حاضرات کرنی، بعض بات کسی کہیں پہ ضرورت پڑ گئی تو کریکٹ۔ پھر بیٹھے بیٹھے ایک دن اسے یاد آیا کہ میں نہ کروں، اچانک وہ دیکھ رہا ہے شیشے کی طرف، کچھ بھی نہیں، پھر یا اللہ یا محمد یا علی پڑھ رہا ہے، سامنے جو ہے فلیکس لگی ہوئی ہے سفید سی، اس پہ نظر پڑی، تو ادھر کچھ سائے سے بننے شروع ہوئے، متحرک ہوئے۔ تو وہ سایوں نے بات کی کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کے سامنے آنا چاہتے ہیں، ایک پیالہ لے پانی کا، کچا پیالہ، اس میں پانی ڈالے اور اس میں نظر رکھ کے یہی پڑھے۔ تو اس نے پڑھا تو وہ آگے، انہوں نے کہا ہم آگے، اس نے کہا کوئی نشانی دو گے آپ آگے؟ اس نے کہا آپ پیچھے دیکھو، آپ کے پیچھے فلاں جگہ پہ ہم نے یہ چیز رکھ دی ہے، فلاں چیز، بہت کچھ رکھا، اس کی تفصیل جو ہے کبھی بتاؤں گا۔ تو وہ انگوٹھی وغیرہ دیکھا تو ادھر پڑی، اٹھا لی، اس کے ساتھ ایک تسبیح پڑی ہوئی ہے، اب وہ فلاں جگہ پہ ہے، ادھر دیکھا وہ تسبیح پڑی ہوئی، وہ بھی اٹھا لیا، اب آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اس پہ یا اللہ یا محمد یا علی پڑھا کرنا ہے، اور پیالے میں آپ نے نظر رکھ کے یہ انگوٹھی ہاتھ میں پہن لینی، ہمیں حاضر کر لینا ہے۔ تو بہت سے بعد انہوں نے پھر اسے کام دیے، جو خود پہ اس پہ یعنی کہ آنا شروع ہو گئے، پھر پیالے کی بھی محتاجی نہ رہی، چند دنوں بعد سامنے آ جاتے تھے۔ وہ جو چیز جو ہے کہتا تو وہ کہتے کہ ہم کام پھر کریں گے، آپ فلاں مزار پہ جائیں، اسے مزاروں پہ، فلاں مزار پہ جائیں، ادھر جا کے ڈیوٹی دے دعا کریں، جو نماز پڑھ کے ہیں تو آپ کا کام کر دیں، کام کر دیتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کھانا وغیرہ بھی لا دیتے، آٹا چینی دال وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو لمبی یہ بات، جس کے ساتھ محبت پیدا ہو، یہ بندے کی عقل سے بھی بالا تر چیزیں ہیں، میں نے بتایا تو ہے آپ کو وہ حاضرات والی ویڈیو میں، کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ تخلیقات کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو آپ جو ہے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔